السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چلاک چور اور بولتا ہوا دروازہ۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور دراز شہر میں چمکی نام کا ایک چور رہتا تھا۔ وہ اپنی چوریوں کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چوری کرنے کے لیے طاقت سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی جگہ چوری کرنے کا سوچتا تھا جہاں سے اسے ڈھیر سارا سونا اور جواہرات مل سکے۔ ایک دن چمکی کو معلوم ہوا کہ شہر کے سب سے امیر تاجر سیٹھ کروڑ مل نے ایک نیا عالیشان محل بنایا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ سیٹھ نے اپنے کمرے میں ایک ایسا خفیہ صندوق رکھا ہے جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ چمکی نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ اسی محل کا رخ کرے گا۔ رات کے اندھیرے میں چمکی دیواریں پھاندتا ہوا محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا سیٹھ کے خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ چمکی نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، اندر سے ایک عجیب سی بھاری آواز آئی، رک جاؤ، جو کوئی بھی اس کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا ورنہ الارم بج جائے گا۔ چمکی پہلے تو ڈر گیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی جادوئی یا میکانیکی نظام ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور کہا، ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ دروازے سے آواز آئی، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم نظر آتی ہے؟ چمکی مسکرایا، اسے پہیلیاں حل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، اندھیرا، جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے ہمیں اتنا ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ چمکی خوش ہو گیا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں سامنے ہی وہ مشہور صندوق رکھا تھا۔ چمکی نے جلدی سے اپنا تھیلا نکالا اور سونے کے سکے بھرنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا تھیلا ہی بھرا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جو سیٹھ کا بیٹا تھا۔ بچہ چیخنے والا تھا کہ چمکی نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ چمکی نے سوچا کہ اگر یہ بچہ چیخا تو سب جاگ جائیں گے۔ اس نے ایک سونے کا سکہ نکال کر بچے کو دیا اور کہا، دیکھو میاں، میں ایک جادوگر ہوں اور یہ سونا میں آسمان سے لایا ہوں۔ اگر تم شور کرو گے تو سارا سونا مٹی بن جائے گا۔ بچہ معصوم تھا، وہ حیرت سے سونے کے سکے کو دیکھنے لگا، لیکن چمکی کو ضمیر کی ملامت ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ محل کی دیواروں پر لکھا تھا، سچائی اور ایمانداری ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ چمکی کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے بھی بچپن میں اسے یہی سکھایا تھا کہ محنت کی کمائی میں ہی برکت ہوتی ہے۔ اچانک باہر سے پہرے داروں کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ چمکی نے سارا سونا واپس صندوق میں ڈال دیا اور خالی تھیلا لے کر کھڑکی کی طرف بھاگا۔ جاتے جاتے اس نے بچے سے کہا، یہ سونا تمہارے ابو کا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، جادوگر اب جا رہا ہے۔ چمکی وہاں سے بھاگ تو نکلا، لیکن اس رات اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ چوری کا مال کبھی سکون نہیں دیتا۔ اگلے دن سے اس نے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور محنت سے کام کرنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا چور اچانک اتنا ایماندار کیسے ہو گیا، لیکن چمکی جانتا تھا کہ اصل جادو محنت کی کمائی میں چھپا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ محنت سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ شکریہ۔